ہے ایک انتہائی اہم ترین مسئلہ شہدائے اکرام اور انبیاء اکرام کی حیات طیبہ۔ قرآن کریم نے شہیدوں کے متعلق اعلان کیا کہ لا تقولوا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان لوگوں کو مردہ نہ کہو، بل احیا، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، لیکن لا تشعرون، ان لوگوں کی زندگی کا تمہیں اندازہ اور شعور نہیں۔ پھر قرآن پاک نے یہ بھی کہا لا تحسبن الذین قتلوا، لوگو اللہ کی راہ میں جو شہید ہو گئے ان کے مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرو۔ پہلا مقام ہے مردہ بولو نہیں، دوسرا مقام ہے کہ ان کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرو۔ آپ یاد رکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو اور گمان بھی نہ کرو، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہید کا جنازہ ہوتا ہے، شہید کو دفن بھی کیا جاتا ہے، شہید کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے، شہید کی عورت بیوہ اگلے عدت گزار کے کسی اور سے نکاح بھی کرتی ہے۔ کیا مطلب ہے مردہ نہ کہو؟ زندہ ہے۔ اس زندگی کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو سوال تیرے دل میں پیدا ہوا ہے نا، یہ سوال ہمارے دل میں بھی پیدا ہوا تھا، اور تو نے یہ سوال مجھ سے کیا، میں نے یہ سوال رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ شہید کے زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ بچے یتیم ہے، عورت بیوہ ہے، وراثت تقسیم ہے، جنازہ ہے، کفن دفن ہے، قبر ہے، یہ سارے کام تو زندوں والے نہیں ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے جواب دیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ارواحہم فی حواسل طیر خضر، کہ بات یہ ہے اللہ شہیدوں کی جو روح ہیں ان کو سبز پرندوں میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ سبز پرندوں میں عرش الہی کے نیچے ان کے مکان یعنی گھونسلے لٹک رہے ہیں۔ لہا قنادیل معلقۃ بالعرش، حدیث کی تمام کتابوں میں یہ روایت ہے کہ عرش الہی کے نیچے گھونسلے لٹک رہے ہیں، یہ سبز پرندوں میں روحیں سارا دن چکر کاٹتی ہیں، سیر و تفریح کرتی ہیں، اور آرام کے لیے ان گھونسلوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ انہیں کہیں گے کوئی شے چاہیے؟ یا اللہ نہیں۔ اللہ پھر سوال کریں گے، اللہ پھر سوال کریں گے، حتیٰ کہ شہید ایک دن کہہ دیں گے یا اللہ انت رد ارواحنا فی اجسادنا لان اقتل فی سبیلک مرۃ اخری، ہماری ایک ہی تمنا ہے کہ ہماری اس روح کو ہمارے دنیا کے جسموں میں واپس بھیج دے اور ہم دوبارہ جا کے تیرے دین کے لیے لڑیں، جہاد کریں، قتال کریں۔ مولا جنت بڑی مزیدار ہے، لیکن تیرے دین کے لیے جان قربان کر دینے کا کوئی الگ ہی مزہ ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ حدیث پاک نے اس بات کو طے کر دیا کہ یہ جو شہید کو زندہ کہا گیا ہے نا، وہ دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ شہید کے زندہ ہونے کا مطلب آخرت میں اس کو حیات مل گئی ہے اور اس کو سبز پرندوں میں جسم مل گئے۔
آپ نے سنا ہوگا وہ حبیب نجار یاسین میں آپ اس کا تذکرہ پڑھتے ہیں، انبیاء کرام کو جب قوموں نے جھٹلا دیا تو یہ آیا اور اس نے آ کے انبیاء کی تائید کی اور انبیاء کے حق میں بولا۔ قرآن کہتا ہے قوم انبیاء سے ہٹ کے نا اس کے در پہ ہو گئی اور اسے مار دیا گیا۔ جیسے اس کی شہادت ہوئی، قرآن کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، ادھر روح نکلی، ہم نے کہا جا جا کے سیدھی جنت میں مزے اڑا۔ یعنی شہید کو جو زندگی ملتی ہے نا جی، وہ اس دنیا کی زندگی نہیں ہے، اس دنیا میں وہ عام موتا کی طرح ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت پہ معنی بھی یہی کیا ہے کہ شہید کو معمولی مردہ نہ کہو، دنیا میں وہ مردہ ہے، اس کے تمام تر احکامات مردوں والے ہیں، اس کی جو زندگی ہے وہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں عطا کر رکھی ہے۔ مفسرین بھی یہی کہتے ہیں کہ حیاتہم لیست بالجسد، کہ شہیدوں کی حیات ان جسموں والی حیات نہیں ہے۔ اب دوسرا عنوان بھی یہاں پہ سنیں، انبیاء کرام کی حیات کا مسئلہ چلتا ہے۔ شہیدوں کی حیات کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ جب شہید زندہ ہیں تو انبیاء تو اعلیٰ ہیں اور افضل ہیں، لہٰذا انبیاء بھی زندہ ہیں۔ جی ہاں، سنیں، انبیاء اکرام جو ہے نا جی، ان کی زندگی کیا ہے؟ انبیاء اکرام کے متعلق بھی فیصلہ یہی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کے جسم کو محفوظ رکھنے کا وعدہ نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کسی کا جسم، اللہ کسی کے جسم کو بچا لے نیکیوں کی وجہ سے، 100 سال کے بعد بھی قبر اگر کھلے اور جسم محفوظ ہو، ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کرام کے بارے میں اٹل ہے کہ یہ زمین انبیاء کے جسم کو نہیں کھا سکتی، اور انبیاء کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو جب دفن کیا گیا تو جس حالت میں آپ تھے، یعنی اگر غسل دیتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے چہرے اطہر پہ پانی کا کوئی قطرہ رہ گیا اور نبی علیہ السلام کو اسی حالت میں دفن کر دیا گیا، آج صدیاں گزر جانے کے بعد ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے چہرے کے ساتھ لگا ہوا پانی کا وہ قطرہ بھی اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح پہلے دن تر و تازہ تھا۔ لیکن آپ علیہ السلام کی مبارک روح وہ جنت الفردوس میں ہے، آپ کا جسد مبارک اس قبر اطہر میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کی روح مبارک، یہ جو انبیاء تشریف لائے تھے نا وہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے لیے، وہ انبیاء کی روحیں آئی تھی، یہ یاد رکھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مثلا لی الانبیاء، انبیاء کو مثالی جسم دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصلی جسم کے ساتھ، جس کے ساتھ وہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے نا، حضرت عیسیٰ اسی جسم کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ بقیہ جو انبیاء ہیں نا، جس طرح شہیدوں کو اللہ نے سبز پرندوں کی شکل میں جسم دیے ہیں، اسی طرح اللہ نے انبیاء کو بھی مثالی جسم دیے، اور وہ انبیاء ان مثالی جسموں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ آخری بات، ہم اس لیے یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک اس دنیا کی قبر میں محفوظ ہے، تر و تازہ ہے، خوشبودار ہے، صحیح سلامتی کے ساتھ ہے۔ سارے انبیاء کرام کے جسم ان کی اپنی اپنی قبروں میں بالکل محفوظ ہیں، تر و تازہ ہیں، خوشبودار ہیں، لیکن ان تمام انبیاء کرام کی روحیں وہ جنت میں ہیں، مزے اڑا رہی ہیں اور پر لطف زندگی گزار رہی ہیں۔ لہٰذا
اگر کوئی آدمی یہاں بیٹھے اور یہاں بیٹھ کے درود پاک پڑھے، اور کوئی آدمی مسجد نبوی شریف میں جائے اور وہاں جا کے درود پاک پڑھے، اور کوئی آدمی روضہ اطہر کے بالکل سامنے کھڑا ہو اور وہاں پر درود پاک پڑھے، تو وہ درود کیا ہوگا؟ اللہم صلی، اے اللہ تو رحمت نازل کر۔ یعنی کہ یہ درود اصل میں دعا کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ دعا کا نام ہے۔ اللہم صلی، اے اللہ آپ رحمت نازل کریں، آپ برکت نازل کریں۔ تو جب یہ درود دعا کا نام ہے نا، تو پھر قرآن پاک کہتا ہے انکا سمیع الدعا، دعائیں سننا یہ صرف کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ یہ خیال کرنا کہ وہاں جا کے ہم نے درود پڑھا، نبی علیہ السلام نے سنا، سیدھی سی بات ہے، یہ عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک کو دفن کر دیا گیا، آپ علیہ السلام کے جسد مبارک پہ مٹی ڈال دی گئی، ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد حجرہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا جو مکان ہے اس کی 4 دیواری آ گئی، 2 چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک دیوار بنائی، اور وہ دیوار جو ہے وہ اس کے 5 کونے بنا دیے تاکہ کعبۃ اللہ کے ساتھ اس کی مماثلت نہ ہو۔ اب وہ جب دیوار بن گئی تو اب کتنے پردے ہو گئے؟ 3 ہو گئے نا جی، ایک قبر کی مٹی کا، ایک حضرت عائشہ صدیقہ کے مکان کا، ایک عمر بن عبدالعزیز کی دیوار کا۔ پھر زمانہ گزرا، یہودیوں نے سازش کی، سرنگ کھودی، اور نبی علیہ السلام کے جسد مبارک کے پاس پہنچ ہی گئے تھے کہ علم ہو گیا اور انکشاف ہوا، تو نور الدین زنگی نے ایک سیسا پلائی دیوار بڑی مضبوط ترین، وہ عمر بن عبدالعزیز کی بنائی دیوار کے باہر وہ ایک سیسا پلائی دیوار بنا دی۔ اب دیواریں ہو گئیں 4۔ پھر زمانہ گزرا، ترک کی حکومت آئی، ترک نے پھر یہ جو موجودہ روضہ اطہر بنا ہوا ہے اس کی دیوار بنا دی۔ اب مٹی 1، حجرہ عائشہ صدیقہ کی دیوار 2، عمر بن عبدالعزیز کی دیوار 3، نور الدین زنگی کی بنائی دیوار 4، اس کے بعد ترکیوں کی بنائی دیوار 5، اس کے بعد وہ جو جالی ہے، اب چونکہ جالی تک بھی نہیں پہنچ سکتے، درمیان میں پھر انہوں نے وقفہ ڈال دیا ہے۔ وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ خیال کرنا کہ نبی علیہ السلام ان چند دیواروں کے باوجود ہماری پکار سنتے ہیں اور ہمیں وہ دیکھتے ہیں اور اپنے امتی کو پہچانتے ہیں، یہ سیدھی سی شرکیہ بات ہے۔ کیوں؟ پردے آ جائیں تو عقیدہ یہ ہے کہ پردوں کے اندر سے سننا بھی اللہ کی صفت ہے، اور پردوں کے اندر سے جاننا یہ بھی کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہی اصل عقیدہ اور یہی اصل نظریہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔